ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا گنج بخش رنج بخش غریب نواز اور غوث اعظم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی بھی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن بھی اس اکیلے حکمراں کی حکمرانی ہوگی۔ انگنت لا تعداد درود و سلام سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم امام الانبیاء شمس الضحیٰ والی بطحا سرچشمہ رشد و ہدا منبع مہر و وفا میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ یہ مجلس صرف سننے اور پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے گفتگو کو سن کر، کتاب و سنت کی باتیں سماعت فرما کر اپنے کردار کو نکھارنے کا نام ہے، اپنے عمل کو اور اپنے اعمال کو سنوارنے کا نام ہے۔ یہاں ہم دین کو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے سیکھتے ہیں، تو یہ مجلس ہمیں یاد دلاتی ہے کہ علم اگر دل تک نہ پہنچے تو بوجھ بن جاتا ہے، اور اگر عمل میں نہ ڈھلے تو حجت بن جاتا ہے۔ تو اصل کامیابی اسی میں ہے کہ سیکھا ہوا علم ہمارے اخلاق، عبادات اور ہمارے معاملات میں نظر آئے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی جانب۔ آج باب نمبر 39 ہے، جمعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ حدیث نمبر 130 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ ان رجالا تماروا فی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ای عود ہوا فقال سہل من طرفاء الغابہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہ وکبر الناس وراءہ وهو علی المنبر ثم رقى فنزل القهقرى حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتعتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرى أو كما قال۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کس لکڑی کا ہے، تو حضرت سہل نے کہا کہ جنگل کے جاؤ نامی ایک درخت کا بنا ہوا ہے۔ تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اس پر کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے اللہ اکبر کہا، اس حال میں کہ آپ منبر پر ہی تھے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، پھر اپنی ایڑیوں کے بل جو ہے وہ پچھلی جانب نیچے اتر آئے اور منبر کی جڑ میں یعنی سجدہ کیا، پھر لوٹے یہاں تک کہ آپ نماز سے فارغ ہوئے، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اس بات کا ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ تم میری اقتداء کرو اور تم میری نماز کو سیکھ لو۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منبر پر نماز پڑھی، پھر اللہ اکبر کہا، پھر رکوع کیا اور منبر پر ہی تھے، پھر پچھلے پاؤں نیچے اتر آئے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر کے بارے میں لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا کہ لوگ اس بارے میں یہ بحث کرنے لگے کہ یہ کس لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ منبر وہ ہوتا ہے جو مسجد میں جس پر امام جو ہے خطیب جو کھڑا ہو کے خطبہ دیتا ہے نا، لکڑی کا بنا ہوتا ہے، یا دیگر اب تو یعنی وہ سیمٹ وغیرہ کا اور اسی طرح جو ہے وہ اسٹیل یا پتھر وغیرہ کا بھی بنا ہوتا ہے، تو اس پہ کھڑا ہو کے جس پہ جو ہے وہ خطیب خطبہ دیتا ہے اس کو منبر کہتے ہیں۔ تو لوگوں کے درمیان بحث ہونے لگی یہ کس لکڑی کا بنا ہوا ہے۔ تو حضرت سہل بن سعد جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو یہ وہ آخری صحابی ہیں جن کی مدینہ منورہ میں وفات ہوئی ہے۔ تو لوگوں کو حقیقت دریافت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے، آپ سے منبر کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا یہ جنگل کے ایک جاؤ نامی درخت کا ہے، اس سے وہ بنایا گیا ہے۔ تو ساتھ ہی لوگوں کو اپنا مشاہدہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہہ کر نماز کی نیت باندھ دی، تو لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں اللہ اکبر کہا اور نماز کے لیے نیت باندھ دی۔ پھر آپ نے منبر پر ہی رکوع کیا اور پھر جو ہے پچھلے پاؤں منبر سے نیچے اترے یعنی سجدہ کیا،
اور پھر جو ہے منبر پر چڑھ گئے۔ اس طرح آپ نے نماز مکمل کی، سلام پھیرا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں میں نے آج یہ عمل اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری اقتداء کرو، میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ یعنی آپ علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کے یعنی اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کی، پھر جو ہے رکوع بھی منبر پر کیا، اور جب رکوع کرنے کے بعد اٹھے پھر آپ علیہ السلام جو ہے وہ اس منبر سے نیچے اتر آتے ہیں، اور جو سجدہ کرتے ہیں وہ نیچے کرتے ہیں، منبر پر نہیں کرتے۔ تو جب نماز کمپلیٹ ہوئی آپ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگ میری نماز کو سیکھ لیں۔ تو اس حدیث سے احکام یہ نکل رہے ہیں کہ تابعین نظام اگر کوئی مسائل میں بحث وغیرہ ہو جاتی ہے تو وہ فیصلہ کن نتیجے پر پہنچنے کے لیے وہ جید علماء کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، یعنی جو صاحب علم لوگ ہیں ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آج بھی اگر کسی مسئلے کے بارے میں یعنی ہو جاتی ہے کوئی ایشو وغیرہ آ جاتا ہے تو اس کو جو ہے حل کرنے کے لیے اہل علم لوگوں کے پاس جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے، ان سے جو ہے مسئلے کو پوچھ لینا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ میں ہی بڑا علم والا ہوں۔ بھائی ہر صاحب علم کے اوپر جو ہے وہ ایک علم والا ہوتا ہے۔ اگر کسی بات کے بارے میں علم نہیں ہے تو اپنے سے بڑے اور صاحب علم لوگوں سے مسئلے کو دریافت کر لینا چاہیے۔ تو اسی طرح امام تعلیم کی غرض سے مقتدیوں سے بلند جگہ پر کھڑا ہو کر نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ یعنی جو امام ہوتا ہے وہ سکھلانے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ تو بغیر کسی سبب کے مقتدیوں کو اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھانا یہ جو ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص قوم کی امامت کرائے نا تو وہ ان سے بلند مقام پر کھڑا نہ ہو۔ اذا امر الرجل القوم فلا یقومن فی مقام ارفع من مکانہم۔ تو نماز کے دوران جو ہے معمولی حرکت جو ہے وہ نماز کو نقصان پہنچاتی ہے، یعنی نماز کے خشوع اور خضوع کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ تو نبی کی اتباع ہر امتی پر واجب ہے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع اور سنت پر عمل کرنا یعنی ہر جو ہے وہ امتی پر واجب ہے۔ تو تعلیم کی غرض سے نماز قائم کی جا سکتی ہے، اور ایسا کرنا جو ہے وہ اخلاص اور خشوع کے منافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی عبادت ہی ہے۔ حدیث نمبر 131 ہے، ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص آئے جمعے کے لیے، یعنی جمعے کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کر لیا کرے۔ تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نماز جمعہ کا اجتماع جو ہے وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا ایک مظہر ہوتا ہے، تو لہٰذا اس اجتماع میں شرکت کے لیے نہا کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر آنا چاہیے۔ اذان کے بعد یہاں سے تو بات ہو رہی تھی کہ نماز جمعہ کے حوالے سے کہ غسل کر کے آنا چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آنا چاہیے تاکہ ماحول میں جو ہے وہ بہار نظر آئے، اور روحانی محفل کا جو ہر فرد جو ہے وہ دلی مسرت محسوس کرے۔ تو فرشتے بھی جو ہوتے ہیں وہ یعنی اس محفل میں، اس خطبہ جمعہ کی مجلس میں جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر فرد جو ہے وہ نہا کر آئے گا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر جو ہے وہ اس میں شریک ہوگا، تو اس کے لیے ان کو بھی یعنی اگر گندلا سا بن کے آئے گا یا ایسا لباس پہن کے آئے گا جس سے اسمیل وغیرہ آ رہی ہے تو فرشتے بھی جو ہے وہ اس سے گن کھاتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اچھا لباس پہن کے اور اسی طرح خوشبو لگا کر صاف ستھرے ہو کے آنا چاہیے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتلم، یعنی ہر جو ہے وہ بالغ پر جو ہے وہ غسل کرنا جمعے کے دن جو ہے وہ واجب ہے، تو اس لیے غسل کر کے آنا چاہیے۔ اسی طرح اس حدیث سے حکام یہ نکل رہے ہیں کہ جمعے کے روز غسل کرنا جو ہے وہ افضل عمل ہے، اور نبی علیہ السلام نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ من توضأ یوم الجمعہ فبہا ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل، یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے جمعے کے روز جو ہے وضو کیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جس نے غسل کیا تو غسل کرنا جو ہے وہ افضل عمل ہے۔ تو غسل جو ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہوگا، نہ کہ جمعہ کے دن کے لیے، اس لیے نماز سے پہلے غسل کر لینا چاہیے۔ تو جمعے کے دن غسل میں یہ حکمت یہ بھی پوشیدہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ عبادت کے لیے صاف ستھرا ہو کر جانا چاہیے، اور اس طرح عبادت کے مقامات پر اور ایسی جگہوں پر اور ایسی مجلسوں میں صاف ستھرا ماحول پیدا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہے آدم کی اولاد ہر مسجد کے پاس جو ہے وہ زیب و زینت کو اختیار کیا کرو۔ یعنی زیب و زینت سے مراد کیا ہے کہ اچھا لباس ہو، آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا لباس پاک ہو،
عمدہ جو ہے وہ قسم کا لباس پہن کے آئیں، خوشبو لگا کے، بلکہ صحابہ کرام کا معمول ہوا کرتا تھا، انہوں نے جمعہ کے لیے جو ہے وہ ایک الگ سے یعنی ڈریس وغیرہ رکھا ہوا کرتا تھا، لباس رکھا ہوتا جو خصوصی طور پہ جو ہے وہ جمعہ کے لیے یعنی وہ پہنتے تھے۔ ایسے ہی محدثین کرام بھی ایسی کیا کرتے تھے، یعنی جمعے والے دن کے لیے ایک خاص اسپیشل لباس انہوں نے رکھا ہوا کرتا تھا، یعنی وہ جمعے والے دن لباس کو جو ہے وہ زیبتن کیا کرتے تھے، اس لیے جمعے والے دن جو ہے وہ اچھا لباس پہننا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے کسی بغیر کسی شرعی عذر کی بنا پر جو یعنی جمعہ میں شریک نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے جو ہے وہ غسل ضروری نہیں ہے، بلکہ صحیح ابن حبان کی ایک یعنی ابن خزیمہ کے اندر بھی آتی ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ وَمَن لَّمْ يَأْتِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ، کہ جو جمعہ کے لیے نہیں آتا تو اس کے لیے یعنی اگر وہ غسل نہ بھی کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 132 ہے، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال فقال قم فرق ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين، متفق علیہ سے امام بخاری نے بھی روایت کی ہے، امام مسلم نے بھی روایت کی ہے کہ ایک شخص جو ہے، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا جمعہ والے دن جو ہے وہ مسجد میں تشریف لے کر آتا ہے اور نبی علیہ السلام لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں یعنی جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے فلاں بن فلاں کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت پڑھو، تو ایک روایت میں فصلی رکعتین کے الفاظ مذکور ہیں۔ تو حضرت سلیق غطفانی وہ صحابی تھے کہ جمعہ کے روز جو ہے وہ اس وقت مسجد میں آتے ہیں جب نبی علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہ آئے اور بیٹھ کر جو ہے وہ خطبہ سننے لگے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اٹھو اور تحیۃ المسجد یعنی ادا کرو اگر آپ نے نہیں پڑھی۔ تو کیا یعنی آپ نے السلام نے اس کو ترغیب دلائی ہے کہ جب بھی جمعہ والے دن کوئی مسجد میں آتا ہے تو چاہے امام خطبہ ہی کیوں نہ دے رہا ہو تو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے، تحیۃ المسجد جو ہے وہ 2 رکعت اس کو ادا کرنے کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے اور خطبہ جو ہے وہ توجہ سے سننا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ احکام نکل رہے ہیں کہ خطبہ جمعہ جو ہے وہ عظمتوں اور برکتوں والے دن یعنی جمعے کا یعنی یہ شعار ہے، تو اس کا التزام نہایت ضروری ہے، تو تحیۃ المسجد کا التزام جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور ہر ایک کو اس پر جو ہے وہ لازماً عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو جب کوئی بھی مسجد میں داخل ہو تو تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھ کر جو ہے وہ بیٹھے گا، تو اگر کوئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جائے یا کوئی معمولی سا کام کر لے تو اس سے تحیۃ المسجد کا وقت جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال مسجد میں داخل ہونے کے بعد تحیۃ المسجد جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی یعنی معلوم ہو رہا ہے کہ وہ صحابی جو حضرت سلیق غطفانی تھے وہ تھوڑی دیر بیٹھے تھے، تو آپ نے انہیں حکم دیا بھی اٹھو اور تحیۃ المسجد جو ہے وہ ادا کرو۔ تو ایک یہ بھی مسئلہ نکل رہا ہے کہ خطیب کے دوران یعنی خطیب کے لیے دوران خطبہ مخاطب ہو کے گفتگو کرنا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام جب دیکھتے کوئی یعنی کوئی غلطی کر رہے تو آپ علیہ السلام اس کی اصلاح فرما دیا کرتے تھے، اس کی رہنمائی کر دیا کرتے تھے، اور باقی لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح ایک دوسرے سے بات کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 133 ہے، عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب خطبتین وهو قائم یفصل بینہما بجلوس، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر جو ہے وہ 2 خطبے دیا کرتے تھے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر فاصلہ بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جمعہ کے روز جو ہے وہ 2 خطبے ارشاد فرماتے تھے، تو ان میں لوگوں کو جو ہے وہ خیر کی طرف راغب کرتے اور شر سے جو ہے وہ اجتناب کی تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ تو دونوں خطبے آپ ممبر پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو پہلے خطبے سے فارغ ہو کر آپ تھوڑی دیر جو ہے وہ بیٹھتے، پھر آپ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ تو جمعہ کے روز جو ہے وہ خطبہ دینا واجب ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کوئی جمعہ بغیر خطبے کے نہیں پڑھایا۔ تو امام شافعی کے نزدیک اگر خطیب قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے دوران خطبہ جو ہے وہ کھڑا ہونا واجب ہے، تو خطیب جو ہے وہ جمعے کا خطبہ کھڑا ہو کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعہ قائما یجلس ثم یقوم کما یفعلون الآن، نبی علیہ السلام جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، بیٹھتے پھر کھڑے ہوتے جیسا لوگ اب کرتے ہیں۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جو شرعی عذر کے کھڑے نہیں ہو سکتے، زیادہ تر یعنی ضعیف لوگ ہیں یا ضعیف خطباء ہیں، یا کسی کا کوئی ٹانگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بیٹھ کر بھی یعنی جمعہ پڑھا لیتے ہیں۔ تو ادروائز جو طاقت رکھتا ہے اس سے جو ہے وہ بیٹھ کر نہیں بلکہ وہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جمعہ پڑھانا چاہیے۔ حدیث نمبر 134 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت یوم الجمعہ والامام یخطب فقد لغوت۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم نے جمعہ کے دن جب کہ امام خطبہ دے رہا ہو اپنے ساتھی سے کہا خاموش ہو جاؤ، تو گویا تم نے فضول کام کی ہے، فقد لغو، تم نے لغو بات کی ہے۔ یعنی جمعہ کے دن جو ہے وہ دونوں خطبے دین کا شعار ہیں، تو ان کا ادب و احترام سے سننا ہر ایک کے لیے لازم ہے، تو ہر ایک کو چاہیے خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنے اور واعظ و نصیحت پر غور اور تدبر کرے۔ تو محفل میں اگر کوئی بات کر رہا ہو تو دوسرا اسے خاموش رہنے کا حکم بھی نہ دے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اذا قلت لصاحبک انصت والامام یخطب فقد لغوت، یعنی جس نے جمعہ والے دن اپنے ساتھی کو یہ بھی کہا کہ خاموش ہو جاؤ جب کہ امام خطبہ دے رہا ہے، تو اس نے بھی لغو بات کی ہے، فضول کام کی ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو منع بھی نہیں کرنا جب امام جو ہے وہ خطبہ دے رہا ہو، یعنی کتنی تلقین کی گئی ہے، اور یہ بھی بات بھی ادب کے منافی ہے اگر کوئی کسی کو خاموش رہنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو خطبہ جمعہ جو ہے وہ کامل خاموشی کے ساتھ سننا جو ہے وہ واجب ہے، تو دوران خطبہ گفتگو کرنا یہ شرعن طور پہ جو ہے ممنوع ہے۔ تو امام اور خطیب دوران خطبہ محفل میں کسی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لیکن جو ہے عام آدمی یا وہ سننے والے سامعین جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی کو خاموش بھی نہیں کروا سکتے، بلکہ محدثین یہ لغوت کا جو ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جس نے جو ہے ایک جو ہے وہ تنکا بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر کیا، اس نے بھی یعنی لغو کام کیا، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی ہوتا ہے نا کوئی تنکا قلین پر پڑا ہے یا صف کے اوپر پڑا ہے تو اس کو اٹھا کے ادھر ادھر کرتے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے وہ دھیان اس تنکے کی طرف جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ پوری غور و فکر کے ساتھ، پورے تدبر کے ساتھ خطیب کی باتوں کو سننا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ تو آج ہمارا رواج اور معاملات یہ ہیں کہ ہم جو ہیں وہ باتیں بھی کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی نیند بھی پوری جمعے کے دوران ہی کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حدیث نمبر 135 ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح فی الساعة الاولى فکأنما قرب بدنا ومن راح فی الساعة الثانیہ فکأنما قرب بقرہ ومن راح فی الساعة الثالثة فکأنما قرب کبشا اقرنا ومن راح فی الساعة الرابعة فکأنما قرب دجاجا ومن راح فی الساعة الخامسة فکأنما قرب بیضا فإذا خرج الامام حضرت الملائکة یستمعون الذکر، رواہ البخاری والمسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا پھر جو ہے وہ پہلی گھڑی میں جو ہے وہ مسجد میں آتا ہے، یعنی پہلی گھڑی میں آتا ہے، گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی ہے، اور جو دوسری گھڑی میں مسجد کو گیا اس نے جو ہے وہ گویا گائے اللہ کے رستے میں قربان کی، اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے گویا اس نے سینگوں والا مینڈا جو ہے وہ قربان کیا، اور جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے اللہ کے رستے میں ایک مرغی کو قربان کی ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے گویا اس نے انڈے کی قربانی پیش کی ہے۔ تو جب امام نکلتا ہے تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں اور غور سے واز سنتے ہیں، یعنی خطاب سنتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ غسل اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جمعے والے دن جو ہے وہ پہلی گھڑی میں آتا ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ جو پہلے آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے۔ جمعے والے دن جو ہے ہوتا ہے نا وہ گھڑیاں ہوتی ہیں، یعنی جو پہلی گھڑی میں چاہے وہ 10 بندے آ جاتے ہیں، 15 آ جاتے ہیں، 20 آ جاتی ہیں، یعنی وہ 20 اگر پہلی گھڑی میں آئیں گے تو 20 کو جو ہے وہ اگر 10 آئیں گے اور 10 آئیں گے 15 آئیں گے تو ان سب کو جو ہے وہ یعنی اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ صرف ایک بندے جو پہلے آتا ہے اسے نہیں، بلکہ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، جو بھی پہلی گھڑی میں آ جائے گا چاہے وہ 10 15 جتنے بھی لوگ آ جائیں تو ان کو جو ہے وہ یعنی اونٹ قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو دوسری گھڑی میں آتا ہے جو ہے ان کو جو ہے وہ ایک جو ہے یعنی گائے قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو سینگوں والا مینڈا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کو جو ہے وہ ایک اللہ کے رستے میں یعنی مرغی کو صدقہ کرنا یا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح جو پانچویں گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک انڈا جو ہے صدقہ کرنے کا قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ انڈے کی قربانی کا کیسے ثواب ملتا ہے، بلکہ انڈے کی قربانی سے مراد دیگر احادیث میں وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ انڈے یعنی انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی اللہ کے رستے میں مرغ کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس سے یہ مراد لیا جاتا ہے۔ اس سے ہرگز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ عید کے موقع پر بھی انڈا جو ہے وہ کسی کو دے تو اس کا قربان، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔
تو یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے جمعے کے حوالے سے، جو پہلی گھڑی میں آتا ہے، دوسری گھڑی میں آتا ہے، ان کے بارے میں۔ تو خطبہ جمعے کے یعنی سننے کے لیے مسجد میں پہلے جانا یہ فضیلت کا عمل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ غسل اور پہلے مسجد پہنچنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی فضیلت جو ہوتی ہے وہ غسل کرنے اور پہلے مسجد میں پہنچنے کی بنیاد پر فضیلت ہوتی ہے۔ تو ثواب مسجد کی جانب آمد کی بنیاد پر ترتیب دیا جاتا ہے، جو مسجد میں پہلی گھڑی میں آتا ہے اس لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو اونٹ کی قربانی گائے کی نسبت افضل ہے، اور اسی طرح گائے کی قربانی جو ہے وہ بکری یا میڈے کی نسبت سے افضل ہے۔ اسی طرح سینگوں والا مینڈا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا بکری کی دو اقسام ہیں، یعنی نسبت کے لحاظ سے۔ تو زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ اللہ کے رستے میں سینگوں والا مینڈا دیا جائے۔ تو صدقہ خیرات کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ہاں وہ کسی چھوٹی سی چیز کا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر انسان اخلاص کے ساتھ کسی چھوٹی چیز کا بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاص کے ساتھ دیا ہوا وہ چھوٹی سی چیز کا صدقہ بھی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے مساجد کے دروازوں پر جو ہیں فرشتے متعین کیے جاتے ہیں جمعہ والے دن، خاص طور پر وہ آنے والوں کا نام جو ہے وہ درج کرتے ہیں کہ فلاں کس گھڑی میں ہے، فلاں کب آیا۔ تو جب خطیب خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے تو فرشتے جو ہیں وہ لکھنے کا کام چھوڑ کر خطبہ سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یعنی پھر وہ اگر کوئی بعد میں آ رہا ہے تو ان کا نام اس رجسٹر میں نہیں لکھا جاتا، یعنی امام کے خطبہ سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر کوئی مسجد میں آ جاتا ہے تو ان کا نام جو ہے وہ اس ڈائری میں، اس رجسٹر میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اگر امام خطبہ دینا سٹارٹ ہو گیا ہے تو پھر اگر کوئی آتا ہے تو پھر ان کا اس رجسٹر میں نام نہیں لکھا جاتا، بلکہ ان کو جو ہے وہ ان کی ثواب میں کمی آ جاتی ہے، بجائے اس کے کہ اگر وہ پہلی گھڑی میں آتا ہے رجسٹر میں اپنا نام لکھواتا ہے تو اس کو جو ہے فضیلت اس لحاظ سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے پہلی گھڑی میں آنا چاہیے، مسجد میں آنا کر خطبہ جو ہے وہ سننا چاہیے۔ اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن تمہیں جو ہے وہ بلایا جائے جمعے کے لیے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو، بھاگو اللہ کے ذکر کی طرف، اور خرید و فروخت کو جو ہے وہ ترک کر دو۔ اور اس طرح محدثین اکرام بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں کہ جمعے والے دن اگر جمعہ ہو رہا ہے، ادھر باقی لوگ جو ہیں وہ تجارت کر رہے ہیں تو ان کا کمائی جو ہے وہ حرام کی ہے، جو خطبہ جمعہ جو ہے وہ یعنی نہیں حاضر ہوتے۔ تو عورتوں پر جو ہے وہ یعنی جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے، اسی طرح بچوں پر فرض نہیں ہے، غلام پر ہے، اسی طرح مسافر ہے تو ان پر جو ہے وہ یعنی فرض نہیں ہے۔ یہ تو فرض ان پر ہے یعنی جو یعنی آزاد ہیں، اسی طرح جو بالغ ہیں، اسی طرح جو مقیم ہے اور جو صحت مند تندرست ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں آتا، ان پر جو ہے وہ یہ قانون لاگو ہو رہا ہے۔ اور عورتوں پر جو فرض نہیں ہے، اگر وہ آتی ہیں تو فضیلت کا باعث ہے، ان کے لیے بھی اجر کا باعث ہے اگر آ کے سنتی ہیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی رغبت جو ہے وہ مساجد کی طرف ہوگی اور ان کو مسائل سیکھنے کو ملیں گی، اچھی باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آتی ہیں جمعہ ادا کرنے کے لیے، وہ ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کے آ جاتی ہیں، یا ان کے بچوں کو بھی ذہن ہوتا ہے کہ میری والدہ جو ہے وہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے گئی ہیں، مسجد میں گئی ہیں۔ اس سے بچوں کا بھی ریلیشن شپ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ تو اس لیے سننا چاہیے، اس میں افضل عمل ہے۔ اگر نہیں آتی، گھر میں ہی نماز ادا کرتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ قباحت والا عمل نہیں ہے، بلکہ ان کو گناہ نہیں ہوگا اس پہ۔ حدیث نمبر 136 ہے، ان سلمۃ بن الاقوع وکان من اصحاب الشجرۃ رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الجمعہ ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به وفي لفظ كنا نجمع مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فنتبع الفیء۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر ہم واپس پلٹتے اور دیواروں کا کوئی سایہ نہ ہوتا جن سے ہم سایہ حاصل کر سکیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا تھا پھر ہم واپس لوٹتے تو سایہ تلاش کرتے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرتے تھے، زندگی بھر ہمارا یہی معمول رہا کہ سورج ڈلتے ہی جمعے کی نماز ادا کر لی جاتی، اور جب جمعہ سے ہم فارغ ہو کر گھروں کو لوٹتے تو دیواروں کا اتنا سایہ نہ ہوتا کہ جس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا، یعنی زوال کا وقت ہوتے ہی جمعہ ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو نماز جمعہ جو ہے وہ زوال کا وقت ہوتے ہی ادا کر لینا چاہیے، خواہ وہ سردی کا موسم ہے یا چاہے گرمی کا ہے۔ حدیث نمبر 137 ہے،
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل یعنی سورۃ السجدہ وفی ثانیہ هل اتى علی الانسان یعنی سورۃ الدہر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر تلاوت کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوا کرتا تھا کہ جمعہ کے روز صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ السجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر پڑھا کرتے تھے۔ تو جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں ان صورتوں کا یعنی اہتمام کرنا یہ اور پڑھنا یہ مسنون عمل ہے۔ تو آج کی یہ جو ہم نے یہ احادیث وغیرہ پڑھی ہیں 7-8، تو ان کا اگر دیکھا جائے کہ ان کا نچوڑ کیا ہے کہ یہ تمام احادیث جو ہیں وہ جمعہ کی جو ہے فضیلت کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہیں۔ جمعے کی فضیلت جو ہے ان سے عیا ہو رہی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ کس قدر افضل دن ہے، تمام دنوں کا سردار یہ دن ہے جمعہ والا دن۔ تو اس لیے ان کے اندر جو ہے جمعہ جو ہے وہ اسلام کا عظیم ترین ہفتہ وار اجتماع ہے، تو جو نظم، طہارت، خشوع اور اجتماعی شعور کی تربیت دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جمعہ کے لیے غسل جو ہے یعنی بر وقت جمعہ کے دن جمعے کے لیے غسل کرنا، بر وقت حاضری دینا، خاموشی کے ساتھ جو ہے وہ خطبہ جمعہ سننا، یہ خطبے کی تعظیم اور تحیت المسجد کو لازم قرار دے کر جمعے کو صرف نماز ہی نہیں بلکہ جو ہے وہ ایک مکمل دینی نظام بنا دیا ہے۔ تو خطبہ جو ہے وہ یعنی کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور اسی طرح دو خطبوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جبکہ خطبے کے دوران گفتگو کو لغو قرار دے دیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جمعہ میں معمولی سی بے توجہی یعنی وہ بڑے اجر سے محرومی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو احادیث یہ بھی بتاتی ہیں کہ جمعہ کے لیے جلد آنا قربانی کے درجوں کے برابر اجر رکھتا ہے، اور یہ دن ایام ہفتے کا سردار ہے۔ اسی دن جو ہے وہ